إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل بربك وانحر وقال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلن قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني الآن ببسط يدي إليك يقتلك إني أخاف رب العالمين إلى آخر الآية. وقال ولكل أمة جعلنا منسكا. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذن من شاته وأسباب شيئا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وكن بالخير. محترم قابل قدر امام جامع مسجد سماعت و معاشرہ کے منتخب اشخاص علماء نوجوانوں چھوٹے پیارے بچوں، آج کا میرا خطبہ ہے فلسفہ قربانی. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تعلیم حق و ثنا بڑائی اور صلی اللہ وحدہ لا شریک له کے لیے لائق اور سیوا ہے. جس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس جامع مسجد میں ان مبارک ایام میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ. اس کے بعد ہمارے نبی سید المتقین امام الانبیاء محمد بن عبداللہ ان کے اوپر کروڑوں لاکھ ہزاروں سلام حاصل ہو. اللہم صلی علی محمد و بارک علی محمد. محترم سامعین کرام، آج سریا کی تیسری تاریخ ہے اور تقریباً انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد جمعرات کے لیے اس ہندوستان میں قربانی کا دن انشاءاللہ ہوگا. قربانی دراصل قرب سے ماخوذ ہے. قرب کا معنی ہوتا ہے نزدیکی، یعنی قربانی رب کی نزدیکی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ. قربانی کی ایجوکیشن اور تعلیم یہ ہوئی کہ ہر وہ چیز جو رب کی رضا کے لیے کی جائے اس کو قربانی کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی جائے اس کو قربانی کہتے ہیں. جیسا کہ
اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فصل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کا تعلق نماز سے بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ نماز سب سے پہلے نماز ہی کرنا پڑے گا، پھر قربانی کرنی پڑے گی۔ یہ قربانی سب سے پہلے اس امت کی دنیا میں زمین میں سب سے پہلے کس نے قربانی کی، اس کا بھی قرآن میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرِ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، آپ آدم کے دو بیٹوں کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ آدم کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حق کے ساتھ، یعنی مسئلہ کچھ لگا کے نہیں، جو حق ہے وہ بات بتا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ محترم سامعین، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، لیکن تورات کی واقعہ موجود ہے کہ حابیل اور قابیل یہ دو بیٹے کا آدم تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بیٹوں کو کہا، آدم کے بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ قربانی پیش کرو۔ قابیل جو کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل وہ بکری وغیرہ پالتا تھا، تو قابیل نے کھیتی میں سے غلہ میں سے جو غلہ چلیبل نہیں ہے، جو بالکل یہ ہے تھرڈ کوالٹی کے جو غلے ہیں، ان غلوں کے سے اناج میں سے اللہ کے راستے میں قربانی کیا، یعنی غلہ قربانی اپنی فصل میں سے۔ جبکہ حابیل نے اپنے عمدہ اور مربع چھوٹا اور تازہ جانور کے ریوڑ میں سے، بکری اور بھیڑ کے ریوڑ میں سے بہترین جانور ڈھونڈ کر قربانی کی۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، جبکہ قابیل کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا۔ اسی لیے قربانی میں تقویٰ کا بہت بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچے گا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچے گا، بس تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ تقویٰ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ آپ نے تقویٰ کا ذکر کیا، کہا اللہ کے بار بار سینے کی طرف، دل کی طرف دکھائے تھے تقویٰ کی بٹھاتے، تقویٰ کی بٹھاتے، تقویٰ کی بٹھاتے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، قربانی میں تقویٰ کا بہت بڑا ہے۔ تو روئے زمین میں اس واقعے سے یہ بات واضح ہوئی کہ روئے زمین کی سب سے پہلی قربانی جو ایشیا عالم کے دونوں میں ہوئی قابیل نے اور حابیل نے، جبکہ حابیل کی قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی، جبکہ قابیل کی قربانی نہیں ہوئی۔ حابیل نے کیا کیا تھا؟ اچھا تندرست موٹا بڑا جانور اللہ کے راستے میں قربانی کی، جبکہ قابیل نے وہ اناج جو بالکل لائق نہیں، جو اس کے لائق استعمال کے لائق نہیں، ان اناج میں سے قربانی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے
دیکھ لیا، دونوں کو آزمایا اور جانچا، اس میں کافی کامیاب ہوئے۔ اور پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ قربانی کیسے معلوم ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی؟ تو پہلے زمانے یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور آگ آ کر اس قربانی کو حافظ کر جاتی تھی، تو سمجھ جائے کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر پچھلی امتوں پر بھی قربانی کو ہم نے یہ کیا، ہر زبان کے معاشرے میں قربانی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک قربانی کا سلسلہ ہر دور میں رہا ہے، اس لیے کہ رب کو قربانی بہت عزیز ہے، بہت یہ عمل یہ فعل رب کو بہت محبوب ہے۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بشیء عقلین عقلین خصیین، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جانور کی قربانی، دو بھیڑ کی قربانی کی، جو دونوں بھیڑ بہت ہی خوبصورت چتکبرے اور بہت ہی خوبصورت سینگ والے جانور کی قربانی کی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے قربانی کی وہ خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی کی۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، جبکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے خصی کیے ہوئے قربانی کی۔ خصی کیے ہوئے بغیر کے دونوں کی قربانی جائز ہے، لیکن یہ شیعہ حضرات جو بولتے ہیں وہ منمانی بات ہے۔ اس لیے کہ آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تندرست موٹا حلوہ جانور کی قربانی کی، وہ ذبحہما بیدہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک سے ذبح کیا۔ تو قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کریں۔ وَدَعَا إِلَيْهِ عَلَى صِفَاحِهِمَا، آپ نے اپنے ایک پیر کو قربانی کے جانور کے کندھے میں رکھا اور رکھ کر سامنے کی ذبح کی۔ اس لیے بات واضح ہوتی ہے قربانی کے جانور میں اگر پیر رکھ دیتے ہیں، لات لگا کے دبا کے اس کو ذبح کرتی ہے، تو جانوروں کے ساتھ یہ یعنی انسان کے خالق کے ساتھ ایک دھرم کا معاملہ کرنا ہوگا، یہ اس کے دائرے سے خارج نہیں۔ اللہ ہی ہے کہ حرمتی اسے لات بن جائے، پیر بن جائے، اس کی حرمتی نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ قربانی کا اچھے ڈھنگ سے کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کرنا ہے۔ تو مسلمانوں اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنے کی ضرورت ہے، اس میں زیادہ وقت کو زیادہ عمل زیادہ پسند ہوگا۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے قربانی، مدنی زندگی میں آپ نے 10 سال کی زندگی میں ہر سال آپ نے قربانی کیا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ایک دو کر کے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے اپنے مبارک ہاتھ سے ذبح کیا اور 37 اونٹ کو علی رضی اللہ عنہ کو دے دیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے قربانی کرتے ہیں، وکالت جائز ہے، یعنی آپ نہیں کر پا رہے، آپ کو ڈر ہے، آپ نے کبھی جانور ذبح نہیں کیا تو آپ کی نیابت کرتے دوسرا پر کر دے گا، لیکن کوشش کریں اپنے ہاتھ سے آپ قربانی کریں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، قربانی میں تقویٰ اور پرہیزگاری بہت ضروری ہے، اور تقویٰ کے بارے میں نے بتایا کہ اس کی جگہ دل ہے، اور تقویٰ سے پہلے آپ کو نمازی بننا پڑے گا۔ جب آپ نمازی نہیں ہیں تو آپ تقویٰ متقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کہہ رہے فصلی لربک وانحر، اے نبی کریم آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اس لیے قربانی نماز کا تعلق قربانی سے بہت زیادہ ہے، لہٰذا آپ کو نمازی بننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو نماز پڑھیں آپ نمازی نہیں، آپ کو پہلے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب نماز پڑھیں گے تب جا کر آپ کی قربانی اخبار کا ہدایت ہوگا۔ محترم صاحب کرام، قربانی صرف جانور خرید کے ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قربان کریں، ہمیں ضرورت پڑنے پر وقت کو اور ہمیں مال کو قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وقت پڑ جائے تو مال کی قربانی دینی ہوگی، اپنے وقت کی قربانی دینی ہوگی، اپنی محنت کی قربانی دینی ہوگی۔ یہ قربانی کی سبق دیتی ہے۔ صرف جانور خریدنے کا نام قربانی نہیں ہے، یا گوشت کھانے کا نام قربانی نہیں ہے۔ قربانی خود کو انسان چاہتا ہے،
اس لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں محترم سامعین کرام، قربانی اصل ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سنت ابراہیم، کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں خالقی ارا فی المنام انی اذبحک۔ ابراہیم واقعہ بہت تفصیل سے سورہ صافات میں واقعہ بہت تفصیل سے دیا گیا ہے، لیکن میں مختصر انداز میں بیان کرتا ہوں کہ قربانی دراصل سنت ابراہیمی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا سنت ابی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے لفظ دل کو خام میں قربان کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ قربانی کیجیے، اس چیز کی قربانی کریں۔ تو اللہ نے کہا کہ سب سے محبوب ترین چیز کی قربانی کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ بڑھاپے میں جو میرا بچہ تھا، مجھے بڑھاپے کا سہارا کیا ہے، اس سے محبوب ترین چیز میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تو میں اپنے بچے کو قربان کروں۔ اللہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم اپنے بچے کو قربان کرو، اللہ نے کہا جو تمہارے نزدیک جو محبوب ترین چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے، اس چیز کی قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں سوچا اور کہا کہ میرے نزدیک میرے بڑھاپے کا سہارا میرا بچہ ہے، لہٰذا اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے جاتا۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ فلما بلغ معه السعي، جب بچہ بڑھاپے میں بچہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بچہ عطا کرتا ہے۔ بچہ جب جنم لینے لگتا ہے 6-7 سال کے جب بچہ ہو جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے بچے سے، کہہ رہے ہیں کہ یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بچے، اے میرے لفظ فکر، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھیے انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک چھوٹے بچے سے باپ مشورہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اس میں سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نوجوان بڑے بچے جوان بچوں سے مشورہ نہیں کرتے، منمانی کرتے ہیں۔ آپ کے بچے اگر آپ کے قدم چل رہے ہیں تو آپ ان سے بھی مشورہ کریں، وہ بھی مشورہ کے حق رکھتے ہیں، ان سے بھی لے کر بیٹھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بچے سے کہتے ہیں کیا بنیا، اے میرے بچے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ چھوٹے بچے سے رائے پوچھ رہے ہیں۔ اور بچہ کتنا ہونہار تھا، بچہ کتنا پیارا تھا۔ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرا ابا جان، جس چیز کا آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے، میں راضی ہوں۔ دیکھیے بچہ کبھی بچہ باپ کو مشورہ دے رہے ہیں ابا آپ جس چیز کو حق سمجھ رہے ہیں، جو خواب پہ دیکھ رہے وہی چیز کر ڈالیے۔ دیکھیے یہاں پہ بہت بڑا سبق ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے آپ ہر کام میں مشورہ کرتے ہیں۔ وہ امر المومن کی صفات کے بارے میں ہے، وہ امر المشورہ، ان کا معاملہ کیا مشورہ سے ہوتا ہے، مشورہ کرتا ہے۔ اگر مشورہ کرتا کبھی وہ انسان کھاتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زندگی پر ہم غور کریں گے تو اکثر کام آپ نے مشورہ سے کیا۔ آپ اپنی بیوی سے بھی مشورہ کریں، یہ نہیں وہ ناقص عقل ہے وہ مشورہ دینے کے پائے بھی ایسا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے مقامات پر بیوی کی باتیں درست ہوتی ہیں، لہٰذا آپ اپنی بیوی سے مشورہ کریں، بہت پڑھیں۔ اور جو مشورہ کرتے ہیں کبھی کھانا نہیں چاہتا ہے، لہٰذا ہمارا ہر کام مشورے سے ہونا چاہیے۔ جیسا کہ واقع قربانی سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور کہتی ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچہ کہہ رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرا بچہ آپ کو جس چیز کا حکم ہوا ہے آپ کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے طریقہ اتنا پسند آیا فضیلہ کے ذکر عظیم، جیسا کہ قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ جب چھری چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں باپ بیٹا راضی ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو لیٹا دیا اور ان کی آنکھ پر پٹی باندھ دی اور چھری چلانے لگے، اس واقعہ لمبا ہے ہم اس پر نہیں جا رہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا، کہنے لگے کہ بس اب یا ابراہیم اتنا ہی سبق امتحان لینا تھا، بس کرو تم کامیاب ہو گئے۔ تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جگہ جگہ قدر قدر پر اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان کیا،
اور وہ کامیاب ہوتے گئے۔ مومن سے اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر امتحان لے گا۔ تو آپ کو بھی کامیاب ہونا ہے، آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، بتائیے کہ عظیم اللہ تعالیٰ جنت سے ایک کنبہ لا کر اس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور چھری چلاتے چھری چل جاتی ہے اور جمع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ طریقہ یہ کام یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کام کو قربانی کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے جان اور ساری رکھا۔ لہٰذا قربانی ہمارے ابراہیم السلام کی سنت ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، من اراد منکم ان یضحیہ، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس میں آتا ہے فلا یأخذ بشاة وأصغر شیئا، تو ایسے لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان کے اندر استطاعت ہے، وہ اپنا ناخن اپنے بال اور جسم کے بالوں کو نہ صاف کرے، جو آپ جان دیکھنے سے پہلے صاف کیے وہ کر لیا نہیں کر سکے تو آپ عید کے دن قربانی کرنے کے بعد کرنا ہے۔ یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اگر کوئی جان بوجھ کر قربانی کرنا چاہتا ہے اور اپنے ناخن کو کاٹتا ہے تراشتا ہے بالوں کاٹتا ہے، وہ گنہگار ہوگا، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا قربانی کے بارے میں صحیح بات یہی ہے، قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ہمارے خلیفہ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر فاروق بسا اوقات کبھی کبھار استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے تھے۔ یہ بتاتے تھے قربانی واجب نہیں ہے، لیکن استطاعت میں ضرور کرے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، جس شخص کے پاس استطاعت میں قربانی کرنے کی طاقت ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ قربانی ضرور کرے، لیکن عیدگاہ نہ جائے، جیسا کہ حدیث میں وعید آئی ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے تو ایسے لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کو نہ آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، قربانی کرنا چاہیے، ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو قربانی بہت زیادہ محبوب عمل پسند کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلا دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، اس کے بعد تیسرا چوتھا دن نیا میں تشریف بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، قربانی ضرور کریں اور قربانی کے ریا نمود سے دور ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اس دکھاوے کے لیے اور لوگوں کو خوش کرنے کی قربانی کرتے ہیں تو ضرور کیجیے، آپ خدا کے رب کی رضا کے لیے خوشی حاصل کرنے کی قربانی کیجیے، جیسا کہ ابراہیم السلام کے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کو قربانی کیا۔ پہلے زمانے میں جو قربانی ہوتی تھی، لوگ قربانی کرتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو آگے تک کھا جاتی تھی، چلا جاتی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلنا، کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہوئی کہ نہیں، کیسے پتہ چلتا تھا؟ آسمان سے آگ آتی اور آگ آ کر وہ جلا ڈالتی تھی تو آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ تو ابھی تو ہم پیچھے نہیں ہوتا، ابھی آپ کو تقویٰ پرہیزگاری یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنا متقی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اللہ خشیت الہی کے دل میں ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کی قربانی کو قبول کرے گا، جیسا کہ اور صلی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، قربانی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے، گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، قربانی رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم کھڑا کرنے کا نام ہے، قربانی لوگوں کے حقوق دینے کا نام ہے۔ آپ اگر بہنوں کے حقوق، بھائی کو حقوق کو دبا کے رکھے ہیں، آپ قربانی پر قربانی کرے جاتے ہیں، آپ کی قربانی قبول نہیں کرے۔ حقوق ہے، لوگوں کو ان کے حق دیجیے، بہنوں کو ان کے حق دیجیے، بیٹوں کو ان کا حق دیجیے، اس کے بعد قربانی کریں۔ میرے بھائیوں، لہٰذا میری ضرورت ہے سیرت نبی پڑھنے کی ضرورت ہے، ضرورت ہے ہمیں صحابہ تابعین کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیں اور پڑھیں کہ ابراہیم علیہ السلام وہ ایسی ہستی تھی، وہ ایسی شخصیت کے مالک تھے جو جن کے بارے میں شاعر مشرق کہتا ہے میں اکیلا ہی چلاتا جانتے منزل مگر لوگ آتے گئے کعبہ بنتا گیا۔ یہ توحید کا علم بردار تھی ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قدم قدم پر ان سے امتحان کیا اور تمام امتحان میں کامیاب ہو گئے اور ان کو یہاں تک کہ اپنے لخت جگر کی قربانی کا طلب کیا اللہ نے، وہ بھی اس میں بھی کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا ہمیں اس مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے، امتحان دیتا ہے، اس میں کوشش کریں کہ آپ کے لیے بھلائی ہے، اس میں آپ کے لیے بھلائی ہے،
آپ کو اگر اللہ تکلیف دیتا ہے، دنیا میں تکلیف ہوتی ہے، سمجھ جائیے کہ آپ کے لیے بھلائی بنائی ہے، آخرت کے مراحل آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ انشاءاللہ سامنے قربانی آتی ہے، لہٰذا اس قربانی کو میں ضرور شریک ہوں، اور یہاں جو قانون ہے اس قانون کے مطابق اس کا فالو کریں، اور اسلام میں ہے کہ نظافت اور طہارت ایمان کا ہے کہ صفائی ستھرائی اسلام کا آدھا حصہ ہے۔ لہٰذا جہاں جہاں قربانی کرنا یہ شریعت کی نظر میں بھی خلاف شریعت کام ہے، لہٰذا قربانی ایسی جگہ پر کرے کسی کو تکلیف نہ دے۔ قربانی کرنے کے بعد بہت سارے خون پینے سے بدبو پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، اس کی روک تھام کرے اور اس کو دفنا بھی کی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، قربانی کر کے کسی دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ پڑوس میں لوگ اگر قربانی نہیں کر سکتے، مالی استطاعت کی اجازت نہیں دیتی ہے، تو ایسی حالت میں ان کو بھی قربانی کا گوشت دے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود کھاؤ، خود کھاؤ قربانی کا گوشت۔ جو لوگ مریض سے بیمار ہیں ان کو بھی چاہیے سنت کو فالو کرنے کے لیے، سنت کو عملی زندگی میں لانے کے لیے ضرور کہتے ہیں۔ جو لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں ضرور قربانی کا گوشت تھوڑا بہت کھائے، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر دیگر کھائے جاتے تھے اور سب سے پہلا کر قربانی کا گوشت شروع کرتے تھے۔ النوالا پہلا نوالا قربانی کا گوشت خود کا فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر، فقیروں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو دے اور بیماروں کو، رشتہ داروں کو دے۔ دوسری آیت میں قال المعترہ کا لفظ آیا ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے چاہنے والوں کو بھی خود کھائے دوسروں کو۔ قربانی دراصل بہت لمبی باتیں ہیں، سے مختصر طور پر بتا دیتا ہوں۔ قربانی مردوں کی طرف سے قربانی کے تعلق سے ایک بات واضح کر دیتا ہوں۔ قربانی آپ سب سے پہلے قربانی اپنے لیے کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کیا، اور امت ان لوگوں کو نے کیا جو قربانی کر نہیں سکتے۔ لہٰذا قربانی آپ اگر مردوں کو زندوں کے ساتھ شریک کرتے ہیں تو درست ہے، یعنی آپ کی طرف سے اور آپ کے آبا اجداد جو انتقال کرتے ہیں ان کی طرف سے قربانی کریں، ایسا کرنا چاہیے۔ دوسرا، مردوں کی طرف سے اگر کوئی وصیت کر کے گئے آپ کے آبا اجداد میں سے کہ بھائی جب تک آپ زندہ رہیں گے یہ پراپرٹی آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک آپ زندہ رہیں گے میری طرف سے قربانی کرتے رہنا ہے، اس طرح کی باتیں اگر آپ کو کر کے گئے ہیں تو آپ ان کی طرف سے میری طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک زندوں کے ساتھ مردوں کے شریک کرنا جائز ہے۔ دوسرا، خالص میت کی طرف سے کوئی وصیت کیا۔ تیسرا، خالص میت کی طرف سے بغیر وصیت کے قربانی کرنا درست نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہہ دی کہ آپ کی زندگی میں فوت ہو گیا، آپ کے بچے فوت ہو گئے، بچے فوت ہو گئے، آپ کو کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہے۔ انہیں چند کلمات کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ بارک اللہ فیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ المجید ونفعني بآياته أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد۔ قال الله تعالى صوم يوم عاشوراء يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية۔ محترم سامعین اعزاز، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فضل ہے۔ چند دن اور سامنے باقی ہے۔ ذی الحجہ کا ایام کے بارے میں آپ کو جانتے ہیں کہ یہ 10 دن رمضان مہینے کے آخری عشرے کی 10 دن سے بھی بہتر ہے۔ ان دنوں میں کثرت سے صدقہ خیرات کریں، نیکی کا کام کریں، روزہ رکھیں، اور جو بھی نیکی کا کام جو آپ کے نظر میں آ رہا ہے وہ ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، اور ان 10 دنوں میں سب سے بہترین دن ہے یوم عرفہ۔ صوم یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، حدیث میں آتا ہے ایک دن کا روزہ پچھلے 2 سال کے گناہوں کا، پچھلے رکھ لے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 1 سال پچھلے گزشتہ، 1 سال آئندہ، 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک روزہ رکھنے کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لہٰذا عید سے پہلے والا دن ضرور آپ روزہ رکھیں، ضرور کوشش کریں آپ خود رکھیں، دوسروں کو رکھنے کی تلقین کریں، اور قربانی کرنے کا جو ہے آپ اس دن جو ہے ذکر اذکار کریں۔ آج بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد، اس ذکر اذکار جو ہے بہت زیادہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ قربانی کا دن قربانی کریں، سب سے نماز پڑھیں،
نماز کے بعد قربانی آپ کی استطاعت میں جو ہے قربانی کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اقول قولی هذا واستغفر الله الغفور الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان علي سائر الصحابه اجمعين ومن تبعهم بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم جعل منه واقم من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعل منه. اللہ سب مسلمانوں کی مغفرت فرما. اللہ سب کی عبادت کو قبول فرما. اللہ سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین ہم میں سے جو مجبور لاچار بیمار ہیں تمام لوگوں کی مشکلات کو دور فرما. الہ العالمین ملک عزیز ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا. الہ العالمین ملک عزیز ہندوستان کو امن کا گہوارہ بنا. الہ العالمین مسلمانوں کے اوپر کوئی ایسا فتنہ ایسا کچھ نہ آئے اللہ. اس کے لیے سب سے بات کی اللہ تو مسلمانوں کو توفیق عطا فرما. امن کا گہوارہ اس جماعت کو امن کا گہوارہ بنا. آمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه وعلى يزدكم ولا تكفروا والله يعلم تقوموا للصلاة.